الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم رواہ البخاری و مسلم واللفظ له اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ حدیث معاذ بن جبل ہے جو کہ سواری پر ارشاد فرمائی گئی، اور یہ حدیث ایک بہت بڑی بشارت پر مبنی ہے، اور شہادتین کی گواہی دینا جو اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے، جس کے بارے میں کثرت سے حدیثیں آئی ہیں، ان میں یہ حدیث ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی، ردیف سواری میں پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ اونٹ پر عام طور پر ایک آدمی، خچر پر اونٹ پر ایک آدمی سواری کیا کرتا تھا، لیکن بعض اوقات دو آدمی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اونٹ پر ایک پالان لگائی جاتی تھی جس میں جو اصل سوار ہوتا تھا اس کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی تھی، جیسے پیچھے سترا پڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا، ایسے ہی ایک لکڑی ہوتی تھی جس کو پالان کی لکڑی کہا جاتا تھا۔ جو آدمی پیچھے بیٹھتا تھا وہ اس لکڑی کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کو موخرۃ الرحل یا مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں عربی میں۔ رحل پالان کو کہتے ہیں، اور مؤخرہ وہ لکڑی جو دو بندوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کمال قربت تھی، کیونکہ ایک لکڑی جو ہے وہ تھوڑی سی حائل ہوتی ہے لیکن حقیقت میں بندہ بالکل ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے۔ لیس بینی و بینہن الا مؤخرۃ الرحل، فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان صرف پالان کی لکڑی حائل تھی۔ فقال یا معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل۔ فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ لبیک میں نہیں، میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، یہ عربی کا مشہور لفظ ہے۔ حاجی بھی جا کے عرفہ کے میدان میں لبیک لبیک کہتے ہیں۔ سعدیک، آپ ارشاد فرمائیں میں ہمتاً گوش ہوں، میں مکمل حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ خاموشی ہے۔ ثم سار ساعتاً، کچھ دیر گزر گئی۔ ثم قال، پھر کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، حکم کیجئے۔ ثم سار ساعتاً، پھر خاموشی ہے، دوبارہ جو ہے وہ کچھ دیر گزری۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد، اے معاذ بن جبل کیا تم جانتے ہو کہ اللہ جل جلالہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ
علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، فرمایا بے شک اللہ جل جلالہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ثم سار ساعتا، پھر خاموشی ہو گئی۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے عرض کیا جی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تجھے پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اذا فعلوا ذلک، جب وہ اللہ کا حق ادا کر ڈالیں، یعنی اس توحید پر قائم ہو جائیں۔ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ قال اللہ یعذبہم، کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ رواہ البخاری و مسلم واللفظ لہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، لیکن جو الفاظ یہاں کیے گئے ہیں وہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ بہت عجیب حدیث ہے یہ، بڑا مقام ہے اس حدیث کا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا اور حضرت معاذ ابن جبل نے جو ساری کیفیت بیان کی، جیسے میں سواری پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ ایسے جو ہے بالکل قریب تھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ حدیث سیدھی سیدھی بیان کر دیتے۔ اس کے کئی ساری توجیحات ہوتی ہیں، ایسی حدیثیں جو ہوتی ہیں نا، محدثین جیسے حافظ ابن حجر ہیں، بخاری کے شارح ہیں، امام نووی ہیں، مسلم کے شارح ہیں، وہ پھر توجیحات بیان کرتے ہیں۔ وہ عالمانہ کلام ہوتا ہے، لیکن بہرحال آسان اردو میں چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میں ان کے کتنا قریب تھا، کیسا قرب مجھے حاصل تھا، بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ایک مقام تھا ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس لیے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حرام و حلال کے سب سے زیادہ اس امت کے ماہر جو ہیں معاذ بن جبل ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیوں ایسا کر رہے تھے کہ آپ بار بار مخاطب کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید کچھ تردد ہو رہا تھا کہ میں یہ بات اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو متوجہ کر رہے تھے، یہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی۔ بلایا وہ حاضر ہو گئے، حاضر باش، پھر خاموشی اختیار کی، پھر حاضر باش، پھر خاموشی اختیار کی، پھر حاضر باش، پھر خاموشی اختیار کی، پھر بیان کر دیا۔ لیکن حضرت معاذ نے آخر میں بالکل مرض الوفات میں کتمان علم کے ڈر سے یہ حدیث جو ہے لوگوں میں بیان کر دی، آخری زندگی میں جا کے، کہ یہ اتنی بڑی بشارت جو ہے وہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی نے دی ہے کہ ہم توحید پر قائم ہو جائیں، شہادتین کی گواہی دے دیں اور اس پر جمے رہیں، بس پار ہو جائیں گے۔ اور اس کو جو ہے وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہی بات ہے جن کا اللہ ہمارا رب، اس پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے موت کے وقت اور حشر کے میدان میں، اور کہیں گے خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پہ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔